محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اس مومن کی مثال الذی یقرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھتا ہے، فرمایا اس کی مثال تو نارنگی کی ہے جو دیکھیں تو اس کا ذائقہ بھی ہے، اس کی خوشبو بھی ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر وہ بندہ، وہ مومن الذی لا یقرؤون القرآن کمثل التمرہ، فرمایا وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، مومن ہے ایمان والا، فرماتے اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے کھجور کی ہے، ذائقہ بڑا اللہ ہے اس کا لیکن اس کی خوشبو کوئی نہیں۔ یعنی قرآن کو حضور نے خوشبو قرار دیا ہے مومن کی۔ قرآن مومن کی خوشبو ہے، اور ہر بندہ جب کسی محفل میں کسی اعلیٰ چند لوگ جہاں بیٹھتے ہوں، اکٹھے ہوتے ہوں، تو اس بندے کی آرزو ہوتی ہے میں اچھی سے اچھی خوشبو لے کے جاؤں۔ تو فرمایا جس کے پاس قرآن ہے، پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ مومن ایسے ہے کہ جس کی خوشبو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے۔ اور فرمایا جو مومن ہے قرآن نہیں پڑھتا، فرمایا وہ تو تمرہ کھجور کی طرح ہے کہ جس کا ذائقہ بڑا اللہ ہے لیکن اس کی خوشبو کوئی نہیں۔ تو مومن کی خوشبو حضور نے کیا کہا؟ قرآن ہے۔ پھر حضور نے اس کے بعد منافق کی مثال بیان کی، فرمایا منافق وہ جو قرآن، حضور ارشاد فرماتے ہیں الذی یقرأ القرآن، وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے نیاز بوز ہوتا ہے، فرمایا اس کا ذائقہ بڑا کڑوا ہے، منافق ہے نا، ذائقہ بڑا کڑوا ہے، لیکن جو تلاوت کر رہا ہے حضور فرماتے ہیں وہ اس کی خوشبو ہے، وہ بڑی اعلیٰ ہے منافق قرآن پڑھ رہا ہے، فرمایا نیاز بوز کی طرح ہے، ذائقہ بڑا کڑوا، خوشبو بڑی اعلیٰ۔ منافق کے ساتھ بھی حضور نے قرآن کو خوشبو قرار دیا۔ پھر فرماتے ہیں وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا۔ اب یاد رکھیے کہ پوری حدیث کے متن کو پہلے مومن کو کہا جو قرآن پڑھتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ نارنگی کی طرح ہے، ذائقہ بھی ہے، خوشبو بھی ہے۔ فرمایا اور جو قرآن نہیں پڑھتا مومن، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے کھجور ہے، ذائقہ بڑا اللہ، خوشبو نہیں ہے۔ پھر فرمایا منافق جو قرآن پڑھتا ہے، فرمایا وہ نیاز بوز کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو بڑی اعلیٰ ہے لیکن ذائقہ بڑا کڑوا ہے۔ فرمایا وہ منافق جو قرآن بھی نہیں پڑھتا ہے بھی منافق اور قرآن بھی نہیں پڑھتا، فرماتے ہیں وہ تمے کی طرح ہے جس کا ذائقہ بھی بڑا کڑوا ہے، جس کی خوشبو بھی بڑی کڑوا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو خوشبو قرار دیا مومن کی۔ تو مومن کی خوشبو قرآن ہے، مومن قرآن سے جدا نہیں ہوتا، مومن قرآن پڑھتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں دو بندوں کے علاوہ کسی بندے پر رشک جائز نہیں ہے۔ ایک وہ بندہ جس نے قرآن پڑھا، فرمایا وہ صبح بھی قرآن پڑھتا ہے، شام بھی قرآن پڑھتا، اس پر رشک کرنا جائز ہے، یار کدی میں بھی قرآن پڑھا ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں دوسرا اس بندے پر رشک جائز ہے کہ جس بندے کو اللہ نے مال دیا، وہ صبح بھی خرچ کرتا ہے، شام بھی خرچ کرتا، تو بندہ رشک کرے یار کدی میرے کو بھی مال ہوئے نا، اللہ اکبر میں بھی یہ دیار خرچ کرا۔